الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج نمازوں کے بعد ایک تقریب نکاح بھی ہے. پڑوس ہونے کے ناطے سے مجھے بار بار مسجد میں حاضر ہونا چاہیے، جمعہ میں رہنا چاہیے، لیکن مختلف مصروفیات کی وجہ سے حاضری نہیں ہو پاتی. بیچ بیچ میں کبھی نکاح کی مجلسیں غیر اوقات نماز میں مسجد علی میں ہوئی ہیں. کل عصر کے بعد بھی انشاءاللہ ایک نکاح مسجد علی میں ہوگا. اس مناسبت سے کہ نکاح کی حیثیت کیا ہے اور ہم نے آج کل اس کو کیا مقام دے دیا ہے، ابھی میرا ایک سفر ہوا تھا، اس میں ایک بزرگ ہیں وہاں کوکن میں، بہت اچھے عالم ہیں، اسکولیں چلاتے ہیں، مدرسے چلاتے ہیں، اور بہترین دین کی فکر کرتے، اور اتفاق یہ ہے کہ وہ جامعہ حسینیہ راندیر کے فارغ ہیں. جامعہ حسینیہ میں بھی بڑے بڑے زعماء اور علماء فارغ ہوئے ہیں اور وہاں کے علماء سے استفادہ کیا ہے. پہلے جامعہ حسینیہ میں بڑے زبردست علماء ہوا کرتے تھے. مولانا اسلام الحق صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے برسوں جامعہ میں پڑھایا، اور مدینہ منورہ میں فجر کی نماز میں بحالت سجدہ انتقال ہوا. وہ ایک عالم ایسے تھے کہ جو دین کے کام سے بہت جڑے ہوئے تھے.
خود تبلیغ میں نکلتے تھے اور طلباء کو بھی دعوت کے کام میں ساتھ لے جاتے تھے۔ دوسرے ایک جید عالم تھے مولانا شمس الدین بسا صاحب، یہ پٹھان تھے اور نظر بر قدم اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ حضرت مولانا شمس الدین صاحب کو دیکھے۔ وہ بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، علیا کے استاد تھے، حدیثوں کے اور تفسیر کے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ انہوں نے شرح عقائد پر ایک شرح بھی لکھی ہے۔ ایک زمانہ جامعہ حسینیہ کا بہت ہی شان بان کا رہا، جس زمانے میں حضرت مولانا سعید احمد صاحب راندیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں قیادت تھی۔ اس زمانے میں مدرسہ بڑے عروج پر رہا۔ ایک اور بزرگ تھے مولانا ہاشم بخاری، جو روس سے آئے تھے، اور کئی آدمیوں کا قافلہ چلا تھا۔ ان میں سے 90 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ راستے کے اندر انتقال کر گئے، اور باقی لوگ پہاڑیاں عبور کرتے ہوئے الگ الگ علاقوں میں پہنچے۔ مولانا ہاشم بخاری صاحب نے جو ہے جامعہ حسینیہ میں ایک عرصے تک پڑھایا، اور حضرت مولانا سعید صاحب ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت مولانا غلام رسول صاحب بورسدی رحمت اللہ علیہ بھی بہت جید عالم تھے، اور اسی زمانے میں شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ہوا کرتے تھے، جنہوں نے گجرات میں بدعات کو دور کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ پورے گجرات کے چپے چپے پہ تشریف لے گئے اور وہاں دین کی دعوت دی۔ وہ ہمارے راندیر کے باشندے تھے، اصل پال کے رہنے والے تھے، لیکن راندیر میں قیام تھا۔ نام سنا ہوگا، بمبئی کی جامع مسجد مشہور ہے، وہاں ایک خطیب ہوا کرتے تھے، ان کے خطبے جو ہیں وہ عربی میں خود کے ان کے لکھے ہوئے چھپے ہیں۔ حضرت مولانا شوکت صاحب رحمت اللہ علیہ کوکنی، وہ اسکول میں ٹیچر بھی رہے اور مدرسے میں بھی انہوں نے پڑھایا، اور جامع مسجد بمبئی کے خطیب بھی رہے۔ یہ بھی جامعہ حسینیہ کے فاضل ہیں، اور فاتح کوکن ہیں۔ کوکن میں بڑا فقہ شافعی کا بہت بڑا کام انہوں نے وہاں کیا ہے۔ فقہ شافعی اتنا متداول نہیں تھا، لیکن اس کو متداول بنانے میں ان کا بڑا کردار رہا وہاں۔ وہاں کوکن میں ایک ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ، اس کا نام بھی رکھا ہے جامعہ حسینیہ شری وردھن۔ وہاں بھی جید الاستعداد علماء ہیں، جس میں سے کچھ دارالعلوم اشرفیہ کے وہاں کے شیخ الحدیث جو ہیں وہ میرے والد صاحب کے ہاتھ سے فارغ شدہ مولانا ابراہیم صاحب ہیں، وہ وہاں کام کرتے ہیں۔ مولانا اقبال صاحب بہلوی وغیرہ جو ہیں ان کو جانتے ہیں۔ تلوجہ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا یاسین صاحب، وہ دارالعلوم اشرفیہ کے فاضل ہیں،
اور پورے علاقے کوکن کے تبلیغ کے کام کو دیکھتے ہیں. حضرت مولانا داؤد صاحب دامت برکاتہم جو ہیں وہ کالوستا کے اندر ایک معیاری مدرسہ چلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ گولکوٹ میں اور دوسرے علاقوں کے اندر اور ڈاپولی وغیرہ میں بھی وہ مدارس چلاتے ہیں، اور حفظ کے معیاری مدرسے انہوں نے قائم کیے ہیں، اور اب اسکول بھی قائم کر رہے ہیں. علی پبلک اسکول کے نام سے انہوں نے اسکولیں قائم کی، کیونکہ موجودہ دور میں مسلمانوں کو دنیا کی تعلیم اور ایجوکیشن کی بھی سخت ضرورت ہے، اور یہ ضرورت معیاری تعلیم کے ذریعے سے پوری ہوگی. ادکشری تعلیم سے بات نہیں بنتی، معیاری تعلیم چاہیے. انگریزی میں بھی سٹینڈرڈ تعلیم چاہیے جس کے ذریعے سے ہمارا بچہ ترقی کرے. ان کا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر سے آگے بیرسٹر، اور بیرسٹر سے آگے جو ہے AIS تک جو ہے وہ جائے، اور مسلمان جو ہیں اپنے مال کے ذریعے سے ایسے ذہین طلباء کی ہمت افزائی کریں اور ان کو آگے لے جائیں. ابھی ہمارا عالم یہ ہے کہ کوئی بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے اور لبے گور ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہمارے اقبال بھائی ملک صاحب ہمیشہ جو ہے واٹس ایپ پر اپیل کرتے رہتے ہیں کہ بھئی فلان آدمی بیمار ہے تعاون کرو، فلان آدمی بیمار ہے تعاون کرو. تو بھی بمشکل کوئی تعاون کرتا ہے. وہاں جو ہے اس کے سلسلے میں اچھا تعاون ہوتا ہے. تو ابھی سفر میں 1-2 رات وہ میرے ساتھ تھے، مولانا داؤد صاحب. کالوستا ایک جگہ ہے، وہاں وہ حفظ کا بہترین مدرسہ انہوں نے قائم کیا اور عربی چہارم تک پہنچایا ہے. اور چپلون کے اندر ایک اسکول قائم کیا ہے، معیاری انگریزی اسکول قائم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک جگہ شادی کے اندر بلایا گیا، چونکہ میں نے وہاں تقریر کی تھی، اس میں نکاح میں سادگی وغیرہ جو ہے وہ رکھی تھی. تو انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں پوری رات جو ہے نکاح کی رات میں ڈھول تماشے، لڑکوں کا جوانوں کا شور شرابہ یہ تمام رہتا ہے، اور فجر کی اذان ہوتے ہی نکاح پڑھتے ہیں. فجر کی اذان پر نکاح ہوتا ہے، وہاں تک پوری رات جو ہے ڈھول تماشا رہتا ہے. تو کہتے ہیں ایک شادی میں لے گئے. اکثر علماء کو دعوت ملتی ہے کہ بھئی آپ نکاح پڑھائیں، اور بیچارے علماء جاتے بھی ہیں. یہ علماء کا جانا جو ہے یہ بڑی قربانیاں کا ہوتا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں فارغ ہیں، آرڈر دے تو آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ مصروف ہوتے ہیں، مدرسے میں مصروف ہوتے ہیں، ان کی اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں، کام ہے. وہ سب کام میں سے بیچارے وقت نکالتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اپنا وقت اور ٹائم خرچ کرتے ہیں، اور ٹائم خرچ کر کے آپ کی محفل کو رونق دیتے ہیں، سجاتے ہیں. کسی عالم کے آنے سے محفل میں ایک رونق ہو جاتی ہے، ایک شان بڑھ جاتی ہے، اور میزبان کی عزت بڑھتی ہے. تو ان کا آنا عزت کے بڑھنے کا باعث ہوتا ہے. پھر وہ بیان بھی کرتے ہیں، پھر وہ نکاح پڑھاتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں. لوگ اس چیز کو بہت ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں علماء کثرت سے ہیں، اس بنا پر ان کی قدر نہیں کی جاتی. بعض علاقے ایسے ہیں کہ 100 کلومیٹر تک کوئی عالم دین نہیں ہے، بلکہ اچھا امام بھی نہیں ہے. دعوت کے ساتھی جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر چلے، صحیح قرآن پڑھنے والا امام نہیں ملا. اور ہمارے یہاں الحمدللہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ہماری علمی بستی ہے، اور یہاں چاروں طرف بڑے بڑے جلیل القدر علماء پڑے ہوئے ہیں. اس بنا پر ہم لوگ قدر نہیں کرتے ہیں.
کبھی ادھر سے بلاتے ہیں، کبھی ادھر سے بلاتے ہیں، کبھی دیوبند سے بلاتے ہیں، کبھی وہاں سے بلاتے ہیں. منع نہیں ہے، بلائیے، سب آئیں گے، فیض پہنچائیں گے. ان کی علمی باتوں سے ہم کو بھی نفع ہوگا، دوسرے عوام کو بھی نفع ہوگا. جو باتیں شاید ہم نہ کہہ پاتے ہوں مقامی طور پر شرما شرمی میں، وہ بھی وہ خیریت کے ساتھ اور دو ٹوک کہہ کر چلے جائیں گے. تو ان تمام علماء کرام کا جو باہر سے تشریف لاتے ہیں ہمارے شہروں میں، ہم انشاءاللہ خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے آنے پر خوشیاں مناتے ہیں اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ یہ علماء آتے رہیں اور علم کی بارش برستی رہے اور ہم کو علمی فائدہ جو ہے ان حضرات کے ذریعے سے ہوتا رہے. لیکن یہ بلاوے میں اور یہ جو طلب میں کمی ہے کہ مقامی علماء کی ناقدری جو ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہاں بھی الحمدللہ بڑے معیاری علماء جو دوسری جگہ جاتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں، ان کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں. لیکن گھر کی مرغی دال برابر ہو جاتی ہے اور ان کی قدر نہیں کی جاتی ہے. آئے تو آئے، بولے تو بولے، ان کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا یہاں. لیکن ان کا اخلاص دیکھیے کہ اس کے باوجود جو ہے کہ مجمع نہیں ہے، بلانا نہیں چاہتے ہیں، اس کے باوجود جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو بیچارے نہ نہیں کہتے، فوری طور پر آ جاتے ہیں اور فوری طور پر جو ہے کہ بھئی مقامی لوگ ہیں، یہاں ہم رہ رہے ہیں، ان کا حق بنتا ہے. لہذا دوسرے پروگرام پوسٹپون کر کے وہ جو ہے مقامی علماء، مقامی لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان کو زیادہ فائدہ پہنچنا چاہیے ہماری ذات سے. کسی نے مجھے کہا کہ آپ رمضان میں باہر کیوں چلے جاتے ہیں، یہاں لوگ تشنا ہیں. میں نے کہا ان کی تشنگی پوری کرنے کے لیے 11 مہینے میں پڑا ہوں یہاں، 11 مہینے تک تو یہاں رہتا ہوں، تو تشنگی پوری کیجئے نا، روز رکھیے بیان، روز تفسیر رکھیے. کہاں نہ کہتا ہوں، اس میں تو آپ آتے نہیں ہیں اور رمضان میں طلب فرماتے ہیں. تو دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے، وہ بھی بیچارے کچھ طلب رکھتے ہیں، کچھ جستجو رکھتے ہیں. وہاں بھی ہم جاتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں کہ اگرچہ ہم کو بلایا گیا ہے لیکن یہاں مقامی جو علماء ہیں جو بیان فرمائیں ان کو خوب توجہ سے سنا جائے اور ان کی باتوں کو خوب دل میں جمایا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے. بیان اس کے لیے خالی لنترانیاں کرنے کے لیے بیان نہیں ہے کہ مجھے بولنے کا شوق ہے اور میں اپنا شوق پورا کر رہا ہوں اور اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوں اور وقت گزار رہا ہوں، یہ نہیں ہے. دعوت کے کام میں بھی چند منٹ جو آدمی بولتا ہے اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی تجھے کام کی جو 6 باتیں ہیں وہی بولنا ہے، 7ویں بات بولے گا تو گڑبڑ کرے گا. اس لیے اس کو 6 کے اندر لیمیٹڈ رکھا ہے کہ یہ 6 کے دائرے کے اندر رہے. دائرے میں رہے گا تو کنٹرول میں رہے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی دائرے میں رہے تو کنٹرول میں رہے. کنٹرول سے باہر گئے تو سب الٹا الٹا بولے اور علماء ان کے پیچھے پڑ گئے اور پھر ان کی خبر لی اور ان کو کہا کہ جو تمہارا دائرہ کام ہے غیروں کو دین کی دعوت دینا، اس میں لگے رہو، اس میں ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. لیکن جو کام آپ کا نہیں ہے، فقہا کا جو کام ہے، فقہ کا، اس فقہ کے کام کے اندر تم دخل نہ دو. جو دوسروں کا فن ہے، حدیث دوسروں کا فن ہے، فقہ دوسروں کا فن ہے، وہ فن میں آپ دخل نہ دے. ظاہری بات ہے کہ جو آدمی جس کام کا ماہر ہوگا اس کام کے اندر وہ دخل دے گا اور کرے گا تو وہ معیاری بھی ہوگا اور لوگ اس کو قبول بھی کریں گے. اس کی مثال، ایک آدمی نے BA کیا ہے تو اس کے سبجیکٹ الگ ہیں. BA میں جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں اگر وہ مضامین پر وہ بات کرے گا
تو ظاہری بات ہے کہ اس کی بات جو ہے اس نے جو پڑھا ہے اس کے اندر کی ہوگی تو یقین کے ساتھ وہ بات کہے گا. لیکن جس نے بی اے پڑھا ہے وہ سائنس کے میدان میں گفتگو کرے گا تو گڑبڑ کرے گا، کیونکہ وہ اس کا میدان نہیں ہے. کامرس والا سائنس والے میں نہیں بولتا، سائنس والا آرٹس والے میں نہیں بولتا. اسی طریقے سے جسے دین کے اندر زیادہ پلے نہیں پڑتا اس کو دین کے ہر معاملے کے اندر ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. وہ علماء کا کام ہے کہ وہ کریں. لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں، بحث مت کرو. یہ دین بحث کے لیے نہیں، یہ دین عمل کرنے کے لیے. بحث کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بحث کرنے سے جھگڑے بڑھتے ہیں، اختلافات بڑھتے ہیں، آپس کی ناچاکیاں بڑھتی ہیں. جہاں ہمارے بیٹھنے کے تلے بنے ہوئے ہیں، جہاں دوست احباب بیٹھتے ہیں، وہاں کبھی کبھی دین کی جستجو اور دینی مسئلہ چھڑ جاتا ہے. فوراً روک دو کہ بھائی ہم لوگ دنیا کے لوگ ہیں، بزنس ہے، تجارت ہے، لوگوں کا لین دین ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن نازک مسائل جو ہیں وہ نازک مسائل کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے، اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مسائل کے بارے میں گہرائی تک جانا علماء کا کام ہے. اس لیے قرآن کریم نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے پوچھو، علماء نہیں کہا بلکہ اہل ذکر کہا. اس سے اس طرف اشارہ کیا کہ علماء کو ذکر بھی کرنا چاہیے اور اللہ کی یاد جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اس لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ کہنے کے بجائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فرمایا. اس لیے جب جاہل لوگ جو ہے بحثا بحثی پر اتر جائیں تو قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور علماء سے جب جہلا بحث کرنے لگے تو علماء کو ان کو سلام کر دینا چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ علمی بحث ہے، وہ سمجھ نہیں پائے گا. تو علماء کو بھی عوام سے الجھنے سے منع کیا گیا ہے کہ خامخواہ علمی باتوں میں مت الجھو، ہاں نہ میں جواب دو. ہاں وہ واقعی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو سمجھنا ہے، جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے یا جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، ایسے جو مسائل ہیں وہ بٹھا کے گھنٹوں تک سمجھایا جائے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد انوار میں، وہاں ایک نکاح تھا. وقت پر دلہا آیا نہیں. اب تو الحمدللہ دلہا صاحب موجود ہے، کیونکہ میں شرط لگاتا ہوں کہ دلہا، وکیل، گواہ مجمع آئے کہ نہ آئے یہ ان کو موجود رہنا چاہیے. اور جو بیرون میں اکثر میرا جانا ہوتا ہے تو میں وہاں یہ کہتا ہوں کہ وہ بارات کی شرعاً کوئی حیثیت ہے نہیں، بارات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اب بارات آپ لے کر آ رہے ہیں، بسیں لگزریاں کی ہوئی ہیں، عورتیں الگ آ رہی ہیں، مرد الگ آ رہے ہیں. اب یہ لگزری بڑی بس ہے، راستے چھوٹے ہیں تو بیچ میں کہیں اٹک جاتی ہے. یہ اٹکی تو نکاح کا پورا پروسیجر اٹک جاتا ہے، کیونکہ دلہا بھی اسی کے اندر سوار ہے. تو میں نے ان کو رائے دی کہ دلہا جو ہے اور اس کے دوست جو ہیں ایک الگ گاڑی کے اندر آ جائیں. وکیل تو لڑکی کا ہوتا ہے نا، باپ کو وکیل بن جانا چاہیے، ولی بن جانا چاہیے، تو پھر گواہوں کی بھی ضرورت نہیں، نکاح اٹکے گا ہی نہیں. ولی باپ سے میں پوچھ لوں گا بھائی آپ نے اجازت دی ہے، باپ کہے گا میں نے اجازت لی ہے اور لڑکی نے اجازت دی ہے اور میں اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں، یہاں تک کہ گواہوں کی ضرورت بھی نہیں. باپ خود بہت بڑا ولی ہے اور ولی نکاح کرا سکتا ہے، نکاح کرانے کا ولی کو حق ہے. ہاں اجازت لے لینا چاہیے لڑکی سے کہ بھئی تیرا نکاح فلان لڑکے سے کر رہے ہیں تو یہ لڑکے سے نکاح کرنے میں تو راضی ہے کہ نہیں، یہ بات جو ہے وہ پوچھ لی جائے تو ہو جائے گا.
تو لڑکا الگ گاڑی میں آئے تاکہ وہ بڑی بس اگر رک بھی جائے تو بھی یہ چھوٹی گاڑی والا جو ہے وقت پر اپنے نکاح کے جگہ پر پہنچ جائے اور لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو. 5 منٹ کر کے ہر آدمی کا وقت ضائع ہوا تو گھنٹوں کے گھنٹوں کا وقت ضائع ہوتا ہے. نکاح میں اوقات کو بچاؤ اور نکاح میں پیسہ بچاؤ. بلا ضرورت نہ پیسہ خرچ کرو اور نہ بلا ضرورت اپنے اوقات کو خرچ کرو. یہ فضولیات میں سے ہے. وقت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا اور پیسوں کے بارے میں بھی ہم سمجھتے ہیں ہمارا پیسہ ہے ہم جس طرح خرچ کریں. نہیں، ایسا نہیں ہے. پیسہ ہے آپ کا، دیا اللہ نے ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مایہ زندگی قرار دیا ہے. لہذا یہ مال کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا حساب لینے والے ہیں. جیسے وقت کا حساب لیں گے کہ اتنا وقت تم بیٹھے رہے، اتنے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے کہ ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام تم نے نہیں لیا. کتنی مجالس ایسی ہیں کہ گھنٹوں کے گھنٹوں لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور دنیا کی گپ شپ کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی مجلس میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں آتا. حدیث شریف میں فرمایا جس مجلس میں لوگ بیٹھیں اور بات چیت زیادہ ہو جائے اور بغیر کوئی دین کے تذکرے کے، یعنی ہلکا پھلکا دین کا تذکرہ، اللہ کی عظمت کا تذکرہ، حضور کی سنتوں کا تذکرہ، دین کا تذکرہ کیے بغیر اس مجلس سے اٹھ جائے تو گویا مرے ہوئے گدھے کے اوپر سے اٹھے. اس کے لیے طریقہ بتایا جو ہمارے دعوت کے ساتھی کرتے ہیں. مجلس کے اختتام پر کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفر و نتوب الیہ. دیکھو یہ کفارہ ہو گیا، یہ مجلس کا کفارہ. جو اتنی دیر گپ شپ کی، بھائی جو ہم بولتے ہیں یہ بولا ہوا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جاتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بھی جملہ زبان سے تم نکالتے ہو وہ تمام کے تمام نوٹ کرنے والے فرشتے نوٹ کریں گے اور اسے قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نکاح سے پہلے مسجد میں دلہا نہیں آیا ہے تو مجلسیں قائم ہو جاتی ہیں. مسجد کے اندر مجلسیں قائم مت کرو، اور کرو تو دین کی بات کرو، اور اگر دین کی بات نہیں کرنی ہے تو مسجد میں مجلس کے بجائے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دو، قرآن کریم پڑھو، نمازیں پڑھو، ذکر اللہ میں لگ جاؤ. اتنی بہترین جگہ، خیر البقاع المساجد، بہترین مقامات جہاں اللہ کو یاد کیا جائے اور اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اس سے کیوں محروم رہے؟ دنیا کی بات کر کے ہم اللہ کی رحمت کو بھگا رہے ہیں، بلکہ دنیا کی بات چھوڑ کر دیکھو، دنیا کی بات تو باہر نکلیں گے، جہاں جائیں گے وہاں دنیا کی باتیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن دین کہاں ملے گا؟ دین اس کے مرکز میں ملے گا. اور مرکز کون سا ہے؟ دین کا مرکز مسجد ہے. مسجد اللہ کا بہترین گھر ہے. حدیث شریف میں ہے کہ پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے بہترین مقام کون سا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ کہا گیا ہے کہ خیر البقاع المساجد، سب سے بہترین مقامات جو ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں، کیونکہ وہاں اعتکاف وضو کر کے آپ آئے ہیں، اعتکاف کی نیت سے آپ بیٹھے ہیں. جب تک بیٹھے رہیں گے اعتکاف کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور اعتکاف کا ثواب کتنا بڑا ہے! رمضان میں کتنی محنت کر کے آخری عشرے کا اعتکاف جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اس کو انجام دیا جاتا ہے. اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا، لیکن یہ نفلی اعتکاف ہے، نیت کر لینے پر اللہ تعالیٰ اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو آج عملی بنانے کی ضرورت ہے. خیر بات دور چلی گئی تو حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، دلہا آیا نہیں تھا. تو ایک بڑے میاں آئے، وہ سوال کرنے کے عادی ہیں.
علماء کو جانچتے رہتے ہیں. تو انہوں نے سوال کیا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کچھ؟ حضرت نے فرمایا بے دھڑک پوچھو، اور جو پوچھنا ہے علماء سے پوچھو. اگر ہم کو آتا ہوگا تو ہم جواب دیں گے، نہیں آتا ہوگا تو کتابیں ریفر کریں گے، اس میں سے دیکھ کر پھر بعد میں جواب دیں گے. وہاں بھی نہیں آیا تو پھر علماء بہت فوق کل ذی علم علیم، علم والے بہت ہیں، کوئی علم والے سے پوچھ کے. یہ تو حضرت نے تواضعاً فرمایا، فوراً اس کے سوال کا آن دی اسپاٹ جواب حضرت نے دے دیا. تو میں وہاں مولانا داؤد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، نکاح پر گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا مجھے نکاح میں لے گئے، جیسے کہ ایک مرتبہ مجھے بھی نکاح میں لے گئے، اور میں نے شرط لگائی کہ بھائی وہاں ویڈیوگرافی اور یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پہلے بہت ویڈیوگرافی ہوتی تھی، باہر جو ہے شادیاں ہوتی تھیں اور منڈپ کے اندر چاروں طرف سے بڑے بڑے گنے نکال کر جو ہے ویڈیوگرافی جو ہے کیا کرتے تھے. آج کل یہ چھوٹا ویڈیوگرافی کا نظام موبائل میں آیا ہے، تو چپ چاپ سب لوگ بیچارے علماء کے بھی ویڈیو نکال لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. پھر اعتراض لکھتے ہیں کہ بھائی علماء نہ کہتے ہیں کہ ویڈیو مت بنا، پھر ان کا ویڈیو کیسے بنا؟ تم نے بنایا، انہوں نے تھوڑا کہا تھا کہ بناؤ. تو تمہارے کہنے کی وجہ سے تم نے چپکے سے بنایا اور ڈالا، علماء نے نہیں کہا کہ ڈالو اور بناؤ ویڈیو. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ وہ مجھے لے گئے شادی میں کہ کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا ویڈیوگرافی وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. کہا بالکل کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ نے ان لوگوں کو پہلے سے تنبیہ کی ہے؟ تو جواب دیا کہ ہاں تنبیہ کی ہے. میں نے کہا آپ نے کیا تنبیہ کی ہے؟ تو کہا مولانا جائیں اس کے بعد جتنا کر سکو کرنا. یہ تنبیہ انہوں نے کی کہ یہ ابھی ہوئیں گے تو بہت بولیں گے ادھر ادھر کا، ان کا بولنا بند کرنا، تم اندر چلے جاؤ، یہ باہر جائیں پھر تم باہر نکلو اور پھر جو کرنا ہے سو کرو. تو وہ مولانا داؤد صاحب فرما رہے تھے کہ شادی میں لے گئے، صبح کے قریب نکاح ہوا. نکاح ختم ہوتے ہی ڈھول بجنا شروع ہوا مسجد کے باہر. ڈھول بج رہا ہے. ہم لوگ جو ہے شرما شرمی باہر نکلے. جب باہر نکلے تو ایک عجیب منظر دیکھا. ایک گھوڑے کو چارپائی کے اوپر خوبصورت سجا کے کھڑا کیا ہے، اور لڑکے بھی ناچ رہے ہیں اور گھوڑا بھی ناچ رہا ہے، گھوڑے کو بھی نچایا اور خود بھی ناچے. یہ جو ہے شادی ہے کیا بھائی؟ یہ تو شادی کے موقع پر تو تھوڑی دھوم دھام ہونی چاہیے، اس لیے تھوڑا کیا ہم نے گھوڑا بلوایا ہے، 50,000 روپیہ گھوڑے کو نچوانے کا دیا ہے اور 25,000 روپے ڈھول والے کو دیا ہے. تو وہ ڈھول بجائے گا، پتہ چلے کہ بھائی شادی ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے ڈھول بجوائے ہیں. یہ کوئی اوپر سے فتویٰ بھی دیا کہ اس میں کیا خلاف شرع ہے، گھوڑا نچتا ہے اس میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ تو گھوڑے کو نچوایا، خود ناچے، صبح کی نماز ادا نہیں کی اور پوری رات فضولیات میں گزار دی. دوستو یہ واقعہ سنا کر میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آج الحمدللہ دعوت، علماء، خانقاہ، بزرگوں کی آمد جو اللہ آتے رہتے ہیں، ہم کو سمجھاتے رہتے ہیں، اس کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سمجھ دی ہے کہ ہم شادی سادگی کے ساتھ کرتے ہیں. اور ادھورے میں پورا یہ کووڈ آیا، اس نے بھی ہم کو لیمیٹیڈ کر دیا. 5,000 آدمی کی دعوت کرنا چاہتے تھے، 200 پہ لا کے اٹکا دیا. 200 کی کرو، ٹائم کے اندر لیمٹ باندھ دی کہ 11 بجے کے اندر ختم کرو. یہ تمام چیزیں ہمارے نہ ماننے کی وجہ سے یہ من جانب اللہ حالات آ رہے ہیں. اس لیے اب ضرورت ہے کہ شادیوں کو سادگی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ اور کم خرچوں کے ساتھ 1 یا 2 دن کے اندر شادی کو ختم کر دیا جائے. لمبی جو رسمیں ہیں، مہندی کی، ہلدی کی، ڈانڈیوں کی، یہ تمام چیزوں کو ختم کیا جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.